مفتی صاحب میں اکثر اکیلے میں قرآن پڑھتی ہوں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی ہے۔ دیکھیے، جو اکیلے وغیرہ میں قرآن مقدس کی عورتیں تلاوت کریں یا کسی کے بیچ میں کریں تو ایک میں اس پر آپ کو واقعہ بتاتا ہوں کہ جنات وغیرہ یا فرشتے کون لوگ اس کے پاس حاضر ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک صحابی کا واقعہ ہے، صحابی قرآن مقدس کی تلاوت فرما رہے تھے، اچانک ہی ان کا جو گھوڑا تھا وہ بدک گیا اور وہ بہت زیادہ مچلنے لگا، پریشان ہونے لگا، بدکنے لگا۔ تو وہ صحابی قرآن پڑھ رہے تھے تو ان کی نگاہ اچانک سے آسمان کی طرف ہوتی ہے، تو آسمان میں کچھ نور تھا اور وہ نور آسمان سے زمین کی طرف نازل ہو رہا تھا۔ تو صحابی بڑا دیکھ کر حیرت زدہ ہوئے کہ یہ عجیب سا مسئلہ ہے۔ بہرحال انہوں نے جیسے ہی قرآن پڑھنا بند کیا تو گھوڑے نے بدکنا بند کر دیا، اور اس کے بعد جیسے ہی پھر سے انہوں نے قرآن پڑھنا شروع کیا تو پھر گھوڑا بدکنے لگا، اور آسمان میں دیکھا کہ آسمان سے کچھ نور سا زمین کی طرف اتر رہا ہے۔ بہرحال انہوں نے قرآن پڑھا اور اس کے بعد قرآن اٹھا کے رکھ دیا، سوئے۔ دوسرا دن آیا، وہ صحابی آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور رات کا پورا واقعہ بیان فرمایا، اور فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں قرآن پڑھ رہا تھا رات میں، اچانک مجھے محسوس ہوا کہ آسمان سے کوئی نور زمین کی طرف اتر رہا ہے، اور میرے گھر میں جو بندھا ہوا گھوڑا تھا وہ بہت زیادہ بدک رہا تھا۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دراصل بات یہ ہے کہ جب تم قرآن پڑھ رہے تھے تو اس قرآن کی تلاوت کو سننے کے لیے فرشتے آسمان سے تمہاری طرف آ رہے تھے، اور وہ نور کی قطار تمہاری طرف نازل ہو رہے تھے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے اس گھر کو آسمان کے فرشتے اس طرح دیکھتے ہیں جیسے زمین والے ستاروں کو دیکھتے ہیں۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کے دل میں کچھ بھی قرآن نہیں، گویا کہ وہ ویران مکان کی طرح ہے۔ تو اس لیے قرآن کی جب کوئی تلاوت کرتا ہے، یا ایک دوسری حدیث میں آتا ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی اللہ کا ذکر کرتا ہے، کچھ لوگ بیٹھ کر، ایک قوم بیٹھ جائے، ایک ٹیم بیٹھ جائے، کچھ لوگ بیٹھ کر ذاکرین کی ایک جماعت بیٹھ جائے اور اللہ کا ذکر کرتی ہے، دین کی بات کرتی ہے، آقا علیہ السلام پر درود پڑھتی ہے، تو فرشتے ایسی محفلوں کو ڈھونڈا کرتے ہیں، اور جب وہ دیکھ لیتے ہیں کہ بندے قرآن پڑھ رہے ہیں اور ذکر و اذکار کر رہے ہیں، درود پڑھ رہے ہیں، تو وہاں آ کر بیٹھ جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ آسمان تک ان کی قطاروں کی قطار لگ جاتی ہیں۔ پھر جب وہ محفل ختم ہوتی ہے تو وہ فرشتے آسمانوں کی طرف جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ باوجود عالم الغیوب ہونے کے فرشتوں سے سوال کرتا ہے اور پوچھتا ہے کہ اے فرشتوں، تم کہاں سے آ رہے ہو؟ فرشتے کہتے ہیں کہ مولا کچھ لوگ جو تیرے محبوب کا ذکر کر رہے تھے، تیرا ذکر کر رہے تھے، قرآن پڑھ رہے تھے، میں ان کے پاس سے آ رہا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے وہ لوگ کس چیز کی طلب کر رہے تھے؟ فرشتے کہتے ہیں کہ مولا وہ لوگ جنت کی طلب کر رہے تھے۔ اللہ فرماتا ہے میں نے کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں مولا انہوں نے جنت نہیں دیکھی۔ اللہ فرماتا ہے اگر وہ جنت کو دیکھ لیں تو کیا کریں؟ فرشتے کہتے ہیں مولا اور زیادہ اس کی طلب میں لگ جائیں۔ اللہ فرماتا ہے کس چیز سے ڈر رہے تھے؟ فرشتے کہتے ہیں جہنم سے ڈر رہے تھے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جہنم کو انہوں نے دیکھا ہے؟ کہا مولا دیکھا تو نہیں۔ کہا اگر دیکھ لیں تو کہا اور زیادہ اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے ان تمام سننے سنانے والوں کی، پڑھنے والوں کی بخشش فرما دی اور میں نے سب کو معاف فرما دیا۔ اب جب بھی کوئی بندہ قرآن پڑھتا ہے، قرآن سے بڑا کوئی ذکر نہیں ہو سکتا، کیونکہ قرآن خود اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام سے زیادہ کوئی چیز معنی نہیں رکھتی ہے۔ تو جب کوئی بندہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ کے فرشتے اس قرآن کو سنتے ہیں اور زمین کے طرف آتے ہیں اور وہ نور پھیلنے لگتا ہے۔ تو بہرحال اس سے گھبرانے کی یا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جن وغیرہ بھی جو اچھے ہوتے ہیں تو وہ ان کا چونکہ وہ دکھائی نہیں دیتے ہیں تو اس لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کہاں ہیں کہاں نہیں ہیں، کیونکہ ہماری نگاہ، ہماری آنکھیں ان کو نہیں دیکھ سکتی، لیکن اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ جب اگر کوئی قرآن پڑھ رہا ہو تو جو اچھے جن ہوتے ہیں اگر قرآن سے وہ متاثر ہوتے ہیں تو وہ بھی قرآن آ کر سنا کرتے ہیں۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے اور اس میں کوئی گھبرانے کی، ڈرنے کی بات بھی نہیں ہے۔ بہرحال آپ قرآن کی تلاوت کرتی رہیں، آپ کے قرآن کرنے کو، پڑھنے کو، آپ کے قرآن کی تلاوت کرنے کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو قرآن مقدس پڑھنے کی، تلاوت کرنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔